بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس آیت اور آپ کے اس ارشاد کی روشنی میں دو چار باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نبی علیہ السلام کا جو سب سے بڑا وصف بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا إنك لعلى خلق عظيم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کے آپ حامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی سب سے مکمل ایمان اس شخص کا ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ حضرات مدرسے کے طلبہ ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں اور احادیث کی تشریح بھی آپ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جہاں تک سوال عقیدے کا ہے اور جہاں تک بات عبادات کی آتی ہے تو عام طور پر اس میں کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے، لیکن جس چیز میں کمی نظر آتی ہے اور خاص طور پر ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار جس بات کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو لے کر وہ تبصرے کرتے ہیں اور مدارس کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کرتے ہیں، وہ بد اخلاقی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مدارس میں پڑھنے والوں کے جو اخلاق ہونے چاہیے وہ اخلاق ان میں نظر نہیں آتے ہیں۔ اخلاق سے مراد کہ اخلاق کی تعریف میں کہا گیا کف الاذی، بذل الندی، طلاقۃ الوجہ، یعنی آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، آپ سے کسی کا دل نہ دکھے، دوسرے آپ جس کی مدد کر سکتے ہو، مدد کا جو موقع آپ کو ملے اس میں آپ پیچھے نہ رہیں، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، آپ کے لہجے میں ہمیشہ نرمی رہے، چھوٹوں پر شفقت ہو، بڑوں کا آپ کے دل میں احترام ہو، پڑوسیوں کا خیال ہو، رشتہ داروں کی فکر ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر ہمارے مدارس کے طلبہ میں تھوڑی کم پائی جاتی ہیں۔ سلام کا رواج مدارس میں کم ہے۔ علی گڑھ کا نام جب آتا ہے تو بڑا ذکر ہوتا ہے کہ صاحب وہاں چلے جائیے تو آپ کو ہر قدم پر سلام کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی وہاں کا طالب علم بغیر سلام کے گزر جائے۔ تو وہ چیز جو ان میں پائی جا رہی ہے ان سے زیادہ وہ چیز ہم میں پائی جانی چاہیے تھی۔ ہمارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے تھی، دیانتداری ہونی چاہیے تھی، وعدہ پورا کرنے کا مزاج ہمارا ہونا چاہیے تھا، وقت کی پابندی ہونی چاہیے تھی، دوسرے کی فکر اور دوسرے کا خیال اور دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کرنا پسند کرتے ہیں یا اپنے لیے چاہتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، رات کو بستر پہ جا کے سوچیں کہ دن بھر ہم نے کیا کیا، ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ہم نے کسی پر کوئی الزام تو نہیں لگایا، ہم نے کسی کی بے عزتی تو نہیں کی، ہم نے کسی سے جھوٹ تو نہیں بولا، ہم نے کسی سے منہ بنا کر تو ملاقات ہم نے نہیں کی۔
موقع سلام کا تھا، ہم نے سلام کرنے میں کوتاہی تو نہیں کی، ہم کو سلام کیا گیا، آیا ہم نے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو یہ باتیں اگر ہمارے ذہن میں آتی رہیں گی اور ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے سماج پر اچھا اثر ڈالنے میں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ تقریر تو ہوتی رہتی ہے، آپ کل مقرر بنیں گے، بڑے بڑے جلسوں میں آپ خطاب کریں گے، لیکن اگر آپ کی زندگی آپ کی کہی گئی باتوں کے مطابق نہ ہوگی تو جو لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور آپ کی تقریر کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی وہ زندگی دیکھیں گے، آپ کے جب وہ نمونہ دیکھیں گے اور جب آپ کی تقریر اور آپ کے عمل میں مطابقت کی وہ کمی دیکھیں گے تو آپ کی تقریروں کا جو اثر ان پر پڑا تھا وہ سارا کا سارا اثر زائل ہو جائے گا۔ لہذا ہمارا مدرسے کے طلبہ سے، خاص طور پر ہم نے ندوے میں بھی طلبہ سے یہ بات کہتے رہتے ہیں، درجے میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ علم تو حاصل کر رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ کل تک آپ کو معلوم نہیں تھا لیکن آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو زندگی کس طرح گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق جو آپ پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کس طرح کا کرنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرنا ہے، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ آپ کو کس طرح کی زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ نے جو پڑھا اس کو عملی زندگی میں آپ نے نہیں برتا اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں آپ نے اپنی پڑھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ان سے معاملہ نہیں کیا تو آپ کا یہ پڑھنا گویا بیکار ہو جائے گا۔ اخلاق کو ایک ثانوی چیز سمجھا جاتا ہے، ایک ضمنی چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اخلاق ایک عبادت ہے۔ ہر وہ کام یا ہر وہ عمل جس کی ہدایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، وہ عبادت ہو گئی، اور یہ ایسی عبادت ہے جو آپ ہر وقت اور ہر جگہ انجام دے سکتے ہیں۔ نماز کے لیے اوقات، زکوٰۃ کے لیے اوقات، حج کے لیے اوقات اور ایام، رمضان کے روزوں کے لیے بھی ایام ہیں۔ تو ہر عبادت وقت سے جڑی ہوئی ہے، وقت کی وہ پابند ہے، اسی وقت میں کی جا سکتی ہے، اسی زمانے میں کی جا سکتی ہے، اور اس کی جو مخصوص جگہیں ہیں انہی جگہوں میں وہ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اخلاق ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ مسجد میں بھی انجام دے سکتے ہیں اور مسجد کے باہر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نمازی آتا ہے، آپ سمٹ کر بیٹھ گئے، یہ اخلاق جو آپ نے پیش کیے اس کے سامنے آپ نے اس کو جگہ دی، یہ بھی اخلاق ہے۔ آپ بس پہ جا رہے ہیں، ٹیمپو پہ جا رہے ہیں، آپ تھوڑا سامان اپنے ساتھ اپنی سیٹی پر رکھے ہوئے ہیں، کوئی خاتون چڑھتی ہیں یا کوئی مرد چڑھتا ہے اور آپ کا بیگ سیٹ پر رکھا ہوا ہے، آپ نہیں ہٹا رہے، یہ بد اخلاقی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دیکھ کر اپنا وہ بیگ وہاں سے ہٹا دیا اور تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آئیے بیٹھ جائیے، تو وہ چاہے اتنا بڑا تلک لگائے ہوئے ہو اور چاہے جتنے گیڑوی رنگ کے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہو اور جتنا بڑا وہ سادھو ہو اور کٹر ہندو ہو، یہ نمونہ پیش کر دیا کہ اس کو آپ نے جگہ دے دی، داڑھی رکھ کر، ٹوپی لگا کر، کرتا اور پاجامہ پہن کر اور مدرسے کا طالب علم ہوتے ہوئے، تو وہ آپ کے بارے میں رائے تو اس کی اچھی قائم ہوگی، ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی اس کی رائے اچھی قائم ہو جائے گی۔ بس پر آپ چل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہیں، کوئی ہندو نہیں اٹھ رہا ہے، کوئی سکھ نہیں اٹھ رہا ہے، وہ ہندو ہے، آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ عورتوں کا حق ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، وہ نازک ہوتی ہیں، وہ لمبا سفر کھڑے ہو کے نہیں کر سکتی، تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بیٹھ جائیے، تو اس ہندو عورت پر آپ کا جو اثر پڑے گا وہ بڑے بڑے ہندوؤں کی تقریروں کا اور اس میڈیا کا، اس کے زہر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کا یہ عمل میڈیا کے سارے زہر کو اس طرح نکال کر پھینک دے گا کہ دل پر ذرا بھی زہر کا کوئی دھبا نظر نہیں آئے گا۔ وہ گھر میں جب جائے گی تو یہی کہے گی اس بس پہ 50 ہندو بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی نے مجھے سیٹ نہیں دی، سیٹ مجھے اگر دی تو ایک مسلمان نے دی، اور وہ مسلمان بھی ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے مجھے سیٹ دی۔ اب تو مولانا کے بارے میں کچھ کہتے رہو، مدرسوں کے بارے میں کچھ کہتے رہو، میری رائے ان کے اس عمل کو دیکھ کر جو بن گئی ہے یہ زندگی بھر رہے گی، میں ان کو اچھا کہوں گی اور اچھا کہتی رہوں گی۔ تو یہ اخلاق ہمیں پیش کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے، جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے اور ہم کو نہ جانے کن کن القاب سے پکارا جا رہا ہے، کیسے کیسی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، کیسے کیسے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کا جواب ہم نمازوں سے نہیں دے سکتے،
ان کا جواب حج سے نہیں دے سکتے، ان کا جواب زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، ان کا جواب رمضان کے روزوں سے نہیں دے سکتے، ان کا جواب اگر ہم دے سکتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اخلاق سے دے سکتے ہیں۔ اخلاق کا وہ اثر دل پر پڑتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کسی مشکل میں پھنسے میں ہوں، جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، جب آپ کسی تکلیف میں ہوں، جب آپ کسی اسپتالی میں گئے ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ کو جانچیں کرانا ہو، اس موقع پر اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے راستے نکالتا ہے، آپ کو راہ دکھاتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر جا کر ایکس رے کراتا ہے، سی ٹی اسکین کراتا ہے، ایم آر آئی کرا دیتا ہے، تو آپ سوچئے اس وقت آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے؟ تو یہ وہ عبادت ہے جو ہر جگہ کی جا سکتی ہے، ہر وقت کی جا سکتی ہے، اور ہر شخص کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں جو کیا گیا وہ اخلاق کے ذریعے کیا گیا۔ آپ کو جو بنیادی بس اس میں بتایا گیا وہ یہ اخلاق بتائے گئے، تو اس لیے اخلاق کی اہمیت کو سمجھیے، اور اخلاق کے اس ہتھیار کا جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے، سب سے کارگر ہتھیار ہے، سیدھا دل پر اثر ڈالتا ہے، سیدھا دل پر جا کر یہ اپنا نشان ڈالتا ہے، اس ہتھیار کا استعمال کیجئے۔ آپ کو کسی ہتھیار کے استعمال کی ضرورت نہیں، کسی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، کہیں بہت سے بڑے مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں، کچھ نہ بولیے، گونگے بہرے بن کے آپ رہیے، لیکن اخلاق کے ساتھ رہیے، اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہیے۔ انشاءاللہ اس ملک میں نہ جانے کتنے ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں کی حالت بدل جائے گی، ان کی رائے بدل جائے گی، ان کی سوچ بدل جائے گی، اور جو بدگمانیاں ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، ہمارے یہ اخلاق ان بدگمانیوں کو بھی دور کر دیں گے اور ان غلط فہمیوں کو بھی ازالہ کر دیں گے۔ بس میں اس مختصر سے وقت میں یہی چند باتیں میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے، ان کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور جان بوجھ کر غیر مسلموں کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر، اگر موقع ملے تو روک کر کریں گے۔ آپ ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیے کہ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا موقع آپ کو ملے، کوئی نہ کوئی ایسی شکل نکالیے، آپ کوشش کیجیے نکالنے کی۔ یہ نہیں کہ موقع ملے گا تو تب کریں گے، آپ کو دعوت دینا ہے، آپ ایک داعی ہیں، تو اخلاق کے راستے سے بہتر دعوت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا، تو یہ آپ کو موقع نکالنا پڑے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی بوڑھا بیچارہ چلا جا رہا ہے تھیلا لیے، آپ جا کر تھیلا لے لیجیے اس سے کہ لائیے میں پہنچا دیتا ہوں، وہ چونک نہ جائے تب کہیے گا۔ اس کو ایسے لوگ ہی نہیں ملے، ایسے جوان نہیں ملے، ایسے نوعمر بچے نہیں ملے، اس کے اپنے گھر کے ایسے بچے نہیں ملیں گے جو بوڑھے باپ کا، بوڑھے چچا کا، بوڑھے ماموں، بوڑھے خالو کا تھیلا ہاتھ میں لے لیں۔ یہ دور بدل چکا ہے، نوجوان اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور بوڑھے بیچارے اس طرح سودا لا رہے ہیں، تھیلا اٹھا رہے ہیں، وزن لاد رہے ہیں، ان کے گھر کے بچے ان کا وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کا وزن اٹھا لیں گے تو سوچیے وہ کیا ان کے دل میں آپ کی کیا رائے بنے گی؟ وہ اپنے بچوں پر آپ کو ترجیح دیں گے، وہ جس محبت سے آپ کو دیکھیں گے شاید اپنی اولاد کو اتنی محبت سے نہ دیکھیں۔ تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ غلے کی دکان پہ کھڑے ہیں، بیچاری کوئی بوڑھی خاتون آئی، وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، اب یہاں پر آپ موقع نکالیں گے۔ موقع نکالنا بہت آسان ہے، لائن میں پہلے نمبر پہ آپ تھے، دوسرے نمبر پر وہ ہے، آپ ہٹ جائیے، آپ کہیے نہیں اماں جی آپ آ جائیے، آپ پہلے لے لیجیے۔ ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنے سے آگے ان کو کر دیجئے، دیکھیے وہ کیسی دعائیں دیتی ہوئی جائے گی، اس کی رائے نہ بدل جائے مسلمانوں کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، تب آپ کہیے گا۔ تو اس طرح کے موقع نکالنے چاہیے، اور اگر آپ نکالنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں پر تھوڑا سا شیطان آتا ہے، وہ ایک غرور پیدا کرتا ہے، ارے ہم کیسے کر دیں، ہم کیسے ان کا تھیلا اٹھا لیں، ہم کیسے ان کو آگے کر دیں، یہ تو ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں ہم پر تبصرے کرتے ہیں، ہم کیسے کریں۔ تو یہ شیطان ہے جو آپ کو روک رہا ہے، اس شیطان کی گردن پر چھری چلائیے، دل نہ چاہے تب بھی کیجیے، آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ۔ اس مدرسے سے شروع کیجیے، یہاں کے چپراسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، یہاں کے جو مالی ہیں ان کے ساتھ آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ اساتذہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ یہ کر کے دیکھیے، اپنے اس ماحول میں ایک دوسرے کو اس کا عادی بنائیے۔ جب آپ اس کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ جب باہر آپ سماج میں نکلیں گے تو یہ عادت وہاں پر بھی آپ کو اس کام پر آمادہ کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ بس یہ چند باتیں اس
اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد